به نستعين وهو خير الناصر المعين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تفسیر قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16۔ اس آیت میں جیسے ہماری بحث چل رہی ہے اس کا ادامہ ہے اور اسی کا تسلسل ہے۔ منافقوں کی خداوند متعال صفات بیان کر رہا ہے، تو آیت نمبر 16 میں بھی انہی کا ذکر ہے کہ منافق وہ افراد ہوتے ہیں جو ہدایت کو چھوڑ کے خریدار ضلالت بن جاتے ہیں، گمراہی کو خرید کرتے ہیں ہدایت کے مقابلے میں۔ جب ہدایت ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا جاتا ہے تو ہدایت کے بدلے میں ہمیشہ وہ کس چیز کو خرید کرتے ہیں؟ گمراہی کو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اولئک سے مراد وہی کون ہیں؟ منافق۔ منافق وہ افراد ہیں جو ہدایت کو چھوڑ کے کس کو خرید کرتے ہیں؟ ضلال، گمراہی کو۔ فما ربحت تجارتہم، یہ ان کا خرید کرنا، یہ ان کا معاملہ، یہ ان کا دوسرے لفظوں میں بزنس کسی سود والا نہیں ہے، کسی فائدے کا حامل نہیں ہے، اس معاملے میں ان کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما کانوا مہتدین، اور ان کا ہدایت یافتوں میں شمار نہیں ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 16 کا ترجمہ۔ اس آیت کے حساب سے ان منافقوں کی جو ایک صفت اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ وہ کبھی بھی ہدایت اور ضلالت کا جب تقابل آ جائے ہدایت کو قبول نہیں کرتے، گمراہی کو قبول کرتے۔ اشتروا الکفر بالایمان، ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر کو خرید کرتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اشتر الحیات الدنیا بالآخرہ، یا کچھ افراد ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی کو خرید کرتے ہیں، آخرت کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اے ابا ذر، آپ دنیا کو اتنا پسند نہیں کرتے، آخرت کا آپ کو ڈر نہیں ہے، قبر کا آپ کو ڈر نہیں ہے، قیامت کا آپ کو بالکل خوف ہی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ لقد امرتکم الدنیا وخربتکم الآخرہ، آپ نے اس دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت والے گھر کو برباد کر دیا ہے، اور کوئی بھی عقل مند نہیں چاہتا کہ آبادی سے بربادی کی طرف جائے۔ آپ نے آخرت کو خراب کر دیا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے عقائد کی وجہ سے، اپنے غلط اعمال کی وجہ سے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ رب نے کہا کہ میں نے اس دنیا کو اتنی اہمیت نہیں دی، دنیا کو ایک وسیلہ بنایا ہے خاطر خوراک کا، ان چیزوں، لیکن میرا ہدف وہی قیامت ہے، ہدف آخرت ہے۔ تو یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ والعذاب بالمغفرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب کس نے دیکھا ہے؟ عذاب جب مریں گے دیکھیں گے۔ اکثر آج کل آپ کو دنیا میں ایسے افراد ملیں گے اور اتنا واضح نمونے سے کہتے ہیں، جیسے پہلی بات آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، پھر آپ کو جب یہ صفات ہم پڑھتے ہیں قرآن کی، پھر یقین ہوتا ہے کہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کس چیز کا عذاب، کس چیز کی قیامت، جو کچھ ہے اس دنیا میں ہی ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو وہ مغفرت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ شب قدر جیسے رات گزری
تو شب قدر کو بھی نہیں مانتے. کس چیز کی شب قدر؟ کوئی قدر نہیں ہے. کیوں ہم مغفرت مانگیں؟ یہی دنیا ہے، اسی میں ہم آئے ہیں اور اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گے. اتنے وہ فاسد عقیدہ ہوتا ہے. اس آیت سے ہمیں کچھ پیغامات ملتے ہیں. تقریباً 5 پیغام ملتے ہیں اس آیت سے، جو درس ملتے ہیں، جو ہم اس آیت سے سمجھے ہیں. منافق کبھی بھی اپنے نقصان کو نہیں پہچانتا. نقصان کو نفع سمجھتا ہے، نفع کو نقصان سمجھتا ہے. اسی لیے ہی تو ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہدایت کو ضلالت کے مقابلے میں بیچ دیتا ہے. مجھے گمراہی چاہیے، صحیح میں گمراہ صحیح ہوں، صحیح میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، مجھے کوئی شب قدر، کوئی اعمال، یہ چیزیں قرآن نہیں چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، پیسہ دو. یہ کیا ہے؟ گمراہی. یعنی پیسے کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کرنا، اس کے مقابلے بنانا، یہ کیا گمراہی. نمبر 2، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو مجبور نہیں کیا. خدا نے انسان کو مجبور نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر خداوند متعال انسان کو، جیسے کچھ افراد قائل ہیں اشاعرہ کی طرح، جن کا نظریہ تھا، آپ نے علم کلام میں پڑھا ہوگا، وہ قائل ہیں کہ انسان مجبور ہے. اس دنیا میں انسان خود کچھ نہیں کر سکتا. انسان کیا ہے؟ مجبور ہے. ایسے آیا ہے وہی کام کرے گا جو خدا چاہے گا. انسان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس آیت سے واضح یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ انسان مختار ہے. کافی چیزوں میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے. اگر اختیار نہ ہوتا تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی نہ ہوتا. خدا کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی کیا ہو، گمراہ ہو. اگر خدا کے حساب سے یہ جبر ہوتا العیاذ باللہ، تو خدا کبھی بھی کس کو گمراہ نہ کرتا، سب ہدایت یافتہ ہوتے. لیکن خدا نے ہمیں آزادی دی ہے کہ ہدایت اختیار کرو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہدایت ہم نے دکھا دی، اب آپ کفر کریں یا شکر کریں. مطلب کیا؟ مطلب یعنی کہ آپ کو اختیار ہے، ہدایت اختیار کریں یا ضلالت. تو اس دنیا میں انسان کیا ہے؟ آزاد ہے. اشتروا الضلالہ، یعنی اگر مجبور ہوتے تو اشتروا الضلالہ نہ ہوتا، اشتروا الہدایہ ہوتا. خدا کبھی بھی کسی کو، خدا العیاذ باللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا. اس میں اختیار واضح ہے کہ خدا نے آپ کو با اختیار بنایا ہے کہ آپ گمراہی کو اختیار کریں یا ضلالت کو. میں نے انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، آپ کو راستہ دکھائیں گے، لیکن صحیح اور غلط راستے کا انتخاب آپ پر خود ہے، کوئی جبر نہیں ہے. نمبر 3، 2 درس. نمبر 3، تیسرا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ دنیا بازار کے مانند ہے. دنیا ایک بازار ہے. الدنیا سوق، دنیا ایک بازار ہے. معصوم کا قول ہے. دنیا کیا ہے؟ بازار ہے. اسی بازار سے، جیسے آپ دیکھتے ہیں عام بازار میں، بازار سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ کچھ افراد اس سے سود حاصل کرتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، اور اسی بازار سے کچھ افراد کیا کرتے ہیں؟ نقصان ان کو ملتا ہے، نقصان پہنچتا ہے. تو دنیا کے بازار کی طرح ہے کہ کچھ افراد اس دنیا سے اچھے عمل کر کے، اچھے عقائد رکھ کے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. اسی دنیا سے کچھ افراد کیا ہو جاتے ہیں؟ ضلالت کو خرید کرتے ہیں. نمبر 4، ہمیشہ مومن کی جو عاقبت ہے وہ اچھی ہوتی ہے. والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ للمؤمنین. عاقبت مومنوں کے لیے، عاقبت کس کے لیے؟ متقی اور پرہیزگار انسان کے لیے. لیکن ما کانوا مہتدین، آخری آیت میں دیکھیں، وما کانوا مہتدین. اور جو منافق ہے، یہ مومن کے مقابلے میں جو منافق ہے، اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی. تو عاقبت، خیر العاقبت، اچھی عاقبت کس کی ہے؟ متقی. اللہم اجعل عواقب امورنا، ذرا دعائے قنوت میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ خدایا ہمارے عواقب امور، عاقبت جو ہمارے کاموں کی ہے وہ خیر پہ ہو، اچھائی پہ ہو. ولا تقلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. یہ دعا میں پڑھتے ہیں کہ خدایا ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑ دینا، ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم بھٹک جائیں گے. ہمیں توفیق دینا کہ آپ کی راہ میں ہمیشہ عبادت کرتے رہیں.
نمبر 5 جو درس ملا اس سے کہ منافق اپنے ہدف پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. منافق اپنے اہداف اور اغراض جو ہوتے ہیں وہاں پر کبھی بھی وہ پہنچ نہیں سکتا. کامیاب مومن ہی ہے اور ناکام منافق ہی ہے. کتنے بھی ہیلے حربے پروگرام بنا لے، ہمیشہ کامیاب کون ہوتا ہے؟ مومن ہی ہوتا ہے. عاقبت بھی مومنوں کے لیے ہے، آخرت بھی مومنین کے لیے ہے. اور یہ ہمیشہ سمجھتا یہ ہے کہ میں نے بالآخر جیت لیا اور کمائی حاصل کر لی، کامیاب ہو گیا، لیکن عاقبت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.